دو نہیں بیٹھے، روح کے گھر کے بندے دو نہیں بیٹھے، ایک ماں نہیں بیٹھی، ایک ماں نہیں بیٹھی، ایک بیٹا نہیں بیٹھا، یا بنی رب ماں، یہ تو ساتھ میں یا بنی رب ماں، اے میرا بیٹا آجا میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا، لا تکن من الکافرین، میری کشتی کا انکار کر کے کافر نہ بن، کشتی کا انکار کر کے کافر نہ بن، آجا یہ میرا بیٹا آجا بیٹھ جا کشتی میں۔ بیٹے نے کیا کہا؟ کالا ساوی الی جبل فیعصمنی من الماء، تیری کشتی پر نہیں بیٹھوں گا، میں پناہ کے لیے پہاڑ پہ چلوں گا۔ وہ اندھیرا لوگوں کی خاموشی کی، تیری کشتی پر نہیں بیٹھوں گا، نہیں پناہ لوں گا، کہاں؟ علاقہ پہاڑ کو، فیعصمنی من الماء، وہ مجھے بچا لے گا غرق ہونے سے، وہ مجھے بچا لے گا غرق ہونے سے۔ آیت کے آئی لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی نہیں بچائے گا، کوئی نہیں بچائے گا، آج کے دن کشتی کو چھوڑ کر پہاڑ پہ جائے گا، وہ نہیں بچائے گا، کشتی بچائے گی۔ پتا چلا نا جب کشتی نجات کو کوئی ٹھکراتا ہے تو پھر پہاڑوں کی بنا لیتا ہے۔ یہ تو میرا بیٹا تھا، یہ تو میری اولاد تھا، پارے جائے یہ بھی ڈوب گیا۔ اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، یہ تو تیرا بیٹا ہی نہیں تھا، انہ لیس من اہلک، یہ تو تیری اہل ہی نہیں، یہ تو تیرا بیٹا نہیں، کیوں بیٹا نہیں؟ انہ عمل غیر صالح، یہ تیرا مخالف تھا، یہ تیرا منکر تھا، اس کے عمل ہی غیر صالح ہے، اس کے عمل تجھ جیسے نہیں، تجھ جیسے نہیں۔ بیٹی بیوی نافرمان ہو کے ڈوب گئی، بیٹا نافرمان ہو کے ڈوب گیا، پوری توجہ، ارے کوئی فخر نہ کرنا کہ میں بیوی ہوں، کوئی فخر نہ کرے میں بیوی ہوں، کوئی فخر نہ کرے میں بیٹا ہوں، چاہے کوئی سید کتنا بلند کیوں نہ ہو، چاہے آدمی ہو، بخاری ہو، نقوی ہو، ہمدانی ہو، خدا کی قسم جب تک 12-14 کی کشتی پر نہیں بیٹھے جو مرضی کر، سوال
धक्का लगा रहा है, वो खींच रहा है कि चढ़े। धक्का लगा रहा है कि ये चढ़ जाए, है ना अकड़ गले वाली। अड़ गया सारे हराम जानवर, बकरी, ऊंट, गाय सवार हो गए, ये अड़ गया। मालूम हुआ हलाल जल्दी जल्दी सवार होता है। वो गधा सवार नहीं हुआ, अब सवार हो गए, चल गए हजरत नूह की कश्ती में बैठे। आप सबने सुना कि जोड़ा जोड़ा बैठा। ये मेरा मौजूद से कहते अपनी तरफ से, वो जोड़ा जोड़ा बैठा, हलाल भी बैठे, हराम भी बैठे, जो भी कश्ती पर सवार हुआ। नबी ने पूछा, और मेरी कश्ती पर वो बैठे जो नमाजी है? कहा वो बैठे जो रोजादार है? नहीं, उस वक्त की सबसे बड़ी नमाज का नाम था कश्ती नूह। बेटा भी। अब जुर्म क्या है? दोनों ने खयानतें की, दोनों ने खयानतें की। अब मैं एक आयत पढ़ रहा हूं और बड़ी मुश्किल आयत है। ये आयत आप और भी नहीं पढ़ता है, आयत लेकिन पढ़ने से सारे ही डरते हैं, सारे डरते हैं। आयत सूरह तहरीम की आयत है, 28वां पारा है। दोनों डूब गए, नूह की बीवी भी डूब कर मरी, गलत हो गई, जहन्नमी। नूह की बीवी भी जहन्नमी, दोनों काफिर। क्यों? इन दोनों ने खयानतें की, नबी के रानों को आउट किया। पढ़ूं आयत सूरह तहरीम की पारा 28। वाइज़ असर्रन नबी का बाज़ा अज़वाजिही हदीसन, जब मेरे नबी ने एक राज की बात अपनी एक बीवी को कही। मुश्किल है ना? मेरे एक नबी ने अपनी बाद बीवियों में से सबको नहीं, बाद बीवियों में से एक बीवी को एक राज की बात बताया, और वो राज भी ऐसा किसी को बताना नहीं।
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ينتشر ذلك في الناس، حضور نے منع کیا، حضور نے اچھا نہیں جانا کہ یہ میرے راز کی بات دوسروں تک پہنچے، یہ میرے راز کی بات دوسروں تک نہ پہنچے۔ حضور نے مکروہ جانا، حضور نے برا جانا، مت بتانا جو میں نے بتائی، کسی کو نہ بتانا مگر اس نے بتائی۔ فلما، یہ بات ہے فلما نبات دہی، جب اس نے وہی بات ایک رسول کی دوسری بیوی کو بتائی، میں آپ کی چھوٹی سی بات پہ قربان کیا، میں نے تو پتہ نہیں کیا پڑھا، 1 گھنٹہ میں نے لگایا، فخانہ تو ہوگا، جہنمی ہو گئی دونوں، لوط کی بیوی نوح کی بیوی، کیوں؟ نبی کے راز میں خیانت کی، رسول نے کہا کسی کو نہیں بتانا، کسی کو نہیں بتانا، یہ ہے راز، اصل راز ہے، نہ بتانا کسی کو۔ فلما نبت رہی، پر اس نے بتایا، پر اس نے بتایا، پھر میرے نبی کو اللہ نے بتایا، وہ جو تم نے بات کہی تھی راز والی، وہ تو اس نے بتا دی ہے، اور میرے رسول نے اسے بلایا، سورہ تحریم پڑھ رہا ہوں ساری ایک نفر اپنی طرف سے، تو نے وہ بات بتائی، کہا تجھے کس نے بتایا؟ کہیں
دین تک کہیں فرمایا تو میرا بھائی، تو میرا بھائی، تو میرا وزیر، تو میرا وسیع، تو میرا خلیفہ، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کا تو مولا. ارے جس نے یہ بات سن لی یہ ان تک پہنچائے. اسی صورت میں ضرب اللہ مثل الذین آمنوا نمرا فرعون، اللہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے مومنوں کے لیے نمونہ ہے فرعون کی بیوی. اللہ مثال دے کر سمجھا رہا ہے مومنوں کے لیے. مومنوں کے لیے نمونہ ہے کون؟ فرعون کی بیوی. ہے کافر کی بیوی، ہے کافر کی بیوی نمونہ مومنوں کے لیے. ہے کافر کے پاس رہ رہی ہے نمونہ مومن کے لیے. اور وہ فرعون کی بیوی آسیہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، بارے رہا مجھے اپنے پاس جنت میں ایک گھر دے دی. خدا کی قسم اگر ٹائم میں گنجائش ہوتی میں لفظ عندک پر بولتا. کیا بہت بڑی کی بات. بارے رہا مجھے جنت میں گھر دے دے، یہ نہیں اپنے پاس. اپنے پہلو پہ جنت میں ایک گھر دے دے. اللہ بندہ ہے
ونجینی من فرعون مجھے وعملی بھرے لہا میں فرعون سے پناہ مانگتی ہوں میں نجات مانگتی ہوں اور اس کے عمل سے میں نجات چاہتی ہوں اس کے عمل سے فرعون سے میں اس میں سے نہیں میں اس کی پیروکار نہیں رہتی اس کے گھر میں محبت موسیٰ سے رہتی اس کے گھر میں محبت موسیٰ سے مانگا کیا اسی سیرے کے جنت دے تو نتیجہ کیا حضرت آسیہ دے رہی ہے پارے رہا میں فرعون سے نفرت کرتی ہوں موسیٰ سے علی والو جاؤ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ایک آسیہ کا کیا مشن ہے کیا عقیدہ ہے موسیٰ سے محبت موسیٰ کے دشمن سے موسیٰ سے محبت موسیٰ کے دشمن سے بیداری موسیٰ کے دشمن سے نفرت میں اپنے کسی عمل پر فخر نہیں کرتا میں بڑا نمازی ہوں میں بڑا پرہیزگار ہوں میں بڑا نمازی ہوں بڑا پرہیزگار ہوں میں نے حج کیا میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں بارے رہا مجھے اپنے کسی عمل پر فخر نہیں مجھے اپنے کسی عمل پہ ناز نہیں ناز ہے تو ایک ہی عمل پر جو ناز تھا آسیہ کو کسی عمل پر ناز نہیں کسی عمل پر فخر نہیں نمازی ہوں پرہیزگار ہوں ناز ہے تو ایک ہی عمل پر جو آسیہ کو ناز تھا کیا معصوم سے محبت معصوم سے محبت معصوم کے دشمن پہ توجہ جانی ایک ہی فخر ہے تجھ سے محبت کرتا ہوں تیرے دشمن پہ خدا کی قسم ایک بیوی کا اور ذکر ہے اسی قرآن کی آخری ہے اور اس بیوی کا نام ہے مریم کیا نام ہے مریم کون مریم حضرت عیسیٰ کی بات ایک آخری جملہ اور دیتا ہوں حضرت عیسیٰ کی ایک جملہ اس آیت میں اللہ نے مریم کی صفت کی مریم کی تعریف کی کہا یہ مثال عالمی ہے یہ جبنی عورتوں کی سردار ہے یہ بطول ہے یہ بطول ہے مریم کی تعریف کر کے مریم کی شان بلند کر کے اس کا مقام دکھا کر مریم ہے کون ہے کون نبی کی ماں اور بڑی بات کہنا چاہ رہا ہوں مریم ہے کون نبی کی ماں ماں کی تعریف کی نبی کی ماں کی تعریف شان بلند کی مقام بلند کیا نبی کی بیوی کی مذمت کی دو نبیوں کی بیویوں کی مذمت کی حضرت نوح کی بیوی حضرت لوط کی بیوی کو جہنمی کہا کافرہ کہا نبی کی ماں کی تعریف کی مقام بلند کر کے اللہ نے بتلایا ارے نبی کی ماں کافرہ نہیں ہو سکتی نبی کی بیوی بیوی کو تو
جناب مریم نبی علیہ السلام کی بات ہے خدیجۃ الکبریٰ اگر پانچواں نام آیا ہو تو ذمہ دار چار نام تیسری خاتون کون خدیجۃ الکبریٰ چوتھی سیدہ ان جیسی کوئی نہیں کائنات میں ان چاروں جیسی کوئی نہیں اور پھر کہا ان چاروں میں سے سب سے بڑی سرکار جو ہے وہ ہے فاطمہ کون فاطمہ مجھے جماعتی انسان کا مہینہ اسی مہینے میں بی بی آئی ہے اور اسی مہینے میں بی بی گئی 20 کو آئی 3 کو گئی یہ وہ بی بی ہے زیادہ لمبا چوڑا نہیں جس کے دروازے پہ جب کبھی بھی گیا رسول دروازہ کھٹکھٹا اجازت مانگ کر فاطمہ 3 سال کی تھی تو بھی رکا اس سے بڑا مسائل نہیں میرے پاس جب 3 سال کی تھی تو بھی رکا دروازے پر جب 5 سال کی ہوئی تب بھی رکا جب 18 تو بھی رکا ایمان سے بتاؤ جس بیوی کے دروازے پر سید الانبیاء رکے سلام کرے اجازت مانگے اس بیوی کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھ جاتی کہ میں جہاں بھی جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا اسی طرح احترام ہوگا بس سرداروں بس سیدوں غیر سیدوں معافی مانگ کر یہی سوچ کر بابے کی شہادت کے بعد بی بی دربار میں چلی گئی کہ میں جہاں بھی جاؤں گی مسلمان میرا احترام کریں اب شرما کر نہیں رونا شرما کر نہیں رونا جا کر ایک ہی سوال کیا جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے جو نہیں جانتا وہ جان لے انا فاطمہ بنت رسول اللہ میں فاطمہ ہوں رسول کی بیٹی انا میں رسول کی بیٹی کیوں آئی ہے اپنے بابے کا حق مانگنے بابے کا حق مانگنے چاہیے تو تھا نا کہ آج ہو گئی ہے رسول کی بیٹی ہے آج ہو گئی ہے چاہے بنتا تھا چاہے نہیں بنتا تھا رسول کی بیٹی سمجھ کے دے دیتے لیکن دیا نہیں میں نے پڑھنا اور کچھ ہے بہت کچھ لیکن بیوی نے ایک سند
مرزا ذرا حسنین کے بابا کو تو بلانا جو رونے کے لیے آئے ہیں، ذرا حسنین کے بابا کو تو بلانا۔ جب علی مولا اندر داخل ہوئے نا، فاطمہ کو دیوار کے ساتھ دھوپ میں بیٹھے دیکھا نا، علی تڑپ کے کہتے ہیں فاطمہ آج اس طرح کیوں بیٹھی ہے؟ اور رو کے کہتی ہے یا علی میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، ہاتھ باندھ کے میری ایک التجا ہے، اگر کوئی فاطمہ سے غلطی ہو گئی ہو، شرما کر نہیں ہائے زہرا، یا علی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ بس حضرت حسین تجھے غلطی کا نام آنا تھا؟ یا علی کھڑے تھے یا بیٹھے؟ بیٹھے یا اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں زہرا یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ غلطی اور فاطمہ کا تو جوڑ ہی نہیں، تجھا فاطمہ خدا غلطی بلکہ فاطمہ دیکھ علی تجھ سے بڑا شرمندہ ہے، دیکھ فاطمہ یہ دیکھ علی تجھ سے بڑا شرمندہ ہے، جب سے تم میرے گھر میں آئی ہے نا تو نے چکیاں پیس پیس میرے حسنین کو پالا، تم نے 3 دن کے فاقے کاٹے، اور جب تو پہلے دن میرے گھر آئی تھی نا، رسول مجھے ایک پیونے پر لے گیا، گلے سے لگا کے کہا یا علی میری فاطمہ کا خیال معلوم کرو ان کے منہ میں معلوم جائز ہے۔ یا علی میری بیٹی کا خیال رکھنا، اور میری ایک ہی بیٹی ہے، یا علی سے بلانا نہ۔ فاطمہ علی تجھ سے شرمندہ ہے جو اپنے بابا کے پاس جا کے میرا شکوہ نہ کرنا۔ یا علی میری چند ایک وصیت ہے، سنو گے؟ چند ایک وصیت ہے۔ یا علی مجھے غسل بھی دینا، مجھے کفن بھی دینا۔ یا علی ایک بات یاد رکھیں، میرا جنازہ دن کو نہ اٹھا، میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا۔ یا علی وہ میرے جنازے پر نہ آئے جنہوں نے میرے موسم کو شہید کیا۔ آپ تھوڑا سا سانس لیں، مجھے پتا ہے مسائل اتنا نہیں سن سکتے۔ یا علی دیکھ میری 2 باتیں، وہ دیکھ میرا حسن بیٹا کھڑا، وہ دیکھ میرا حسین بیٹا کھڑا، یہ جو میرا حسین بیٹا ہے اسے بار بار پیاس لگتی ہے، یا علی اس کی پیاس کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو میرا حسین پانی مانگتا ہے، کوئی پانی دینے والا نہ ہو، کہو ہائے زہرا تیری قسمت آج اتنا برداشت نہ کر سکی، آ کربلا میں دیکھ تیرا حسین 3 دن کا پیاسا ہے۔ سانس لے لے۔ یا علی یا علی یا علی وہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، یہ میری بیٹی